بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آپ کا میزبان پروفیسر عاطف چودھری حاضر ہے۔ آپ مجھے عاطف چودھری کہہ کر بھی بلا سکتے ہیں۔ عاطف رفیق میرے والد صاحب کا نام ہے، اور جو اسٹوڈنٹ مجھ سے پڑھ چکے ہیں مجھے جانتے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا آن لائن میری بہت سی ویڈیوز جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ تو میں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیونکہ میں بزنس شروع کر رہا ہوں، بلکہ کر کیا رہا ہوں، میں نے شروع کر دی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میں بچوں کو، میں چاہتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ آپ سب میرے بچے ہیں، بلکہ میں یہ کہنا بھول گیا، سب سے پہلے آپ کو کوئی دعا دینا بھول گیا کہ میری اس قوم کی غیور بیٹیوں، بیٹوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، سب کو میرا سلام۔ آپ پر اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے، گو کہ ہمارا ملک سلامتی والا نہیں ہے۔ اور میری باتیں کڑوی ہوں گی کیونکہ ہمیں رٹا لگوایا گیا۔ ہم بھی بڑی دیر، یعنی میرے جیسے لوگ بڑی دیر تک یہی کہتے رہے کہ واہ واہ جی ISI یا جو پاک فوج ہے، یہ دنیا کی بہادر ترین یعنی ایک ایجنسیز ہیں، بلکہ یہ تو لگی ہوئی ہیں را کے پیچھے، کہ را بھی ان سے کہہ رہا ہوں، وہ CIA امریکن، وہ اس سے ڈرتی ہے، اور رات اس کے برابر مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب ہمیں بات جو کھلی ہے، کچھ معلوم تھا کچھ ہمیں، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ چلیں کہیں نہ کہیں کچھ مسنگ پرسن شاید اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہیں غداری کی کوشش کرتے ہیں، کوئی جاسوسی کرنے والوں کے سہولت کار بنتے ہیں، یا خود یعنی جو بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہماری فوج کو پکڑتی ہے، انہیں سزا دیتی ہے، پھر انہوں نے ایک اپنا آرمی ایکٹ بنایا ہوا ہے جس پہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ آرمی ایکٹ جو بنا ہے وہ آرمی کس کی ہے؟ عوام کی۔ عوام اگر چاہتی ہے کہ ہم نے آرمی رکھنی نہیں ہے، آپ کون ہوتے ہیں آپ کہیں کہ نہیں جی یہ محکمہ چلے گا؟ ہم اگر ایک اپنے ووٹ سے یہ چیز قائم کر دیں کہ ہم نے آرمی کی تعداد اتنی رکھنی ہے، ہم نے ڈیفینسو موڈ میں لائیو گزارنی ہے، اگر اٹیکنگ میں گزارنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کے مطابق ہمیں فوج بڑھانی ہے۔ لیکن کام فوج کا یہ ہے کہ اس سے ہم نے وہ کام لینا ہے، یا ہم نے جنگ لڑوانی ہے، یا صرف ڈیفینس کے لیے رکھنا ہے۔ اور اس کے لیے وہی طریقہ اگر جو اسرائیل میں اپنایا جاتا ہے کہ پوری نیشن میں سب کو ٹریننگ دے دی جاتی ہے۔ ہماری نیشن الحمدللہ بہت بڑی ہے، آپ لوگوں کو ٹریننگ دیں جتنوں کو دے سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے جو لوگ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ سہولیات ایک حد تک ہوں گی نا، یہ نہیں ہوگا جیسے پاکستان آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو پھر ان سہولیات کے مطابق آپ کو زندگی گزارنا پڑے گی، اور وہ سہولیات کیا ہوں گی، وہ پھر بھی بہتر ہوتی ہیں اسلامک کنٹری میں۔ لیکن آپ کو وہ راس نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ حرام کے لقمے آپ کے پیٹوں میں جدے جائیں۔ آپ میرے بچے بھی ناراض، مجھے وہ بیٹیاں یاد آ رہی جو کہا کرتی تھی کہ سر آپ کوئی نظم جو ہے، کیونکہ شاعری بھی میں کرتا ہوں، کہ آپ کوئی نظم جو ہے وہ پاک آرمی پر لکھیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ان کے کہنے کے باوجود کہ میں بیٹیوں کے باتیں کبھی جو ہے وہ ان کو یوں نہیں کیا کرتا ہے، اگنور کر دوں، لیکن اللہ نے شاید بچایا کہ میں نے اس پاک فوج کے لیے کوئی نظم نہیں لکھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں جتنا شکر ادا کر لوں، میں کہتا ہوں کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اگر میں نظم ان پر لکھ لیتا تو شاید میں ساری زندگی اپنے آپ کو مجرم سمجھتا کہ ان کے حق میں انہوں نے کیا گیا ہمارے لیے سمپلی، یعنی 75 سال سے یہ ملک پہ قابض ہیں، انہوں نے کوئی حکومت نہیں آنے دی۔ جب ان کا دل چاہا انہوں نے جو یعنی آئین میں لکھا تھا، آئین کی دھجیاں اڑائیں۔ پہلے تو ان کے پاس آئین جو تھا انگریز کا، وہ اس کی دھجیاں، انگریز سے صرف انہوں نے سیکھا آرمی ایکٹ، کہ وہ ہم نے گوروں کی طرح رہنا ہے، وہ ہم نے مسلمانوں کی طرح نہیں رہنا، کیونکہ مجاہد نہیں نہ بننا، کیونکہ مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ شراب، شباب اور ایسی چیزوں سے دور رہے، جبکہ ان لوگوں نے تو اس میں انوالو ہونا ہے۔ یعنی ہم لوگ رہتے ہیں جا کے سرحدوں کے اوپر، لوگ بسے ہوئے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے وہاں وہیں پہ جگہ ہیں، اور انہوں نے جو ہے جو پورش ایریاز ہیں، یعنی اسلام آباد کے پنڈی کا یہ شو کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں ان کی کہاں کہاں پہ پراپرٹی ہے، DH کہاں کہاں انہوں نے بنائے ہیں۔ آپ کا کیا کام ہے کہ آپ جو ہے سیاست میں یا آپ بزنس میں آئیں، اور پھر آپ کو ڈبل نوکری دی جائے۔ یعنی یہ ہمارے کئی بیچاروں کو، گاؤں میں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں عمر کی روٹیاں ہیں جی یہاں پہ آرمی میں، یہ نہیں پتہ کہ حرام کی روٹیاں آگے شروع پہلے بھی ہوتی ہیں اور بعد میں بھی۔ یعنی کہ آپ 2 نوکریاں، 2 جابز ان کو دیتے ہیں کہ ریٹائر کرنے کے بعد اتنی آبادی والا ملک، یہ مولویوں کو آپ نے اٹھایا ہے کہ جنہوں نے یہ حدیث سنائی ہے
کہ جی بچے جو ہے وہ زیادہ پیدا کرنے سے، بیویاں زیادہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے، نو ڈاؤٹ یہ حدیث ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ حدیث پہ یہ جو مولوی ہم نے بھیجے ہیں یہ تو وہی آپ جیسے ہیں، آپ بھی ایف اے پاس ہوتے ہیں، یہ بیچارے میٹرک پاس بھی نہیں ہوتے، یہ جا کے جو ہے قرآن کو رٹا لگا کے پڑھتے ہیں، اور آپ جو ہے رٹا لگا کے ایف ایس سی کر کے، ایف اے کر کے، پہلے ہو جاتا تھا ایف ایس سی وغیرہ آئی سی ایس کر کے آپ جو ہے آرمی میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پہ جا کے آپ پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اسٹاف کالجز میں پڑھتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، جن کا مقصد جو ہے وہ صرف وہیں تک ہوتا ہے، لیکن اس میں سیکھتے آپ ہیں کہ پاکستانی قوم کو غلام کیسے بنا کے رکھنا ہے، ہم نے کیسے عیاشی کرنی، کیونکہ ہم تو صرف عیاشی کے لیے آئے ہیں یہاں پہ، اور لوگ یہاں پہ کہتے ہیں نہیں جرنیل کرتے ہیں، جرنیل نہیں، یہاں پہ کرنل جنرل ذرا ان کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو آرمی کا جو لیفٹین ہے، جو تیز لوگ جو کیپٹن ہیں، یہ بھی ایسے ایسے کاموں میں آپ کو ملوث نظر آئیں گے کہ انہوں نے بھی بزنس شروع کیے ہوئے ہیں۔ آپ بزنس کیوں کریں گے؟ آپ کے اوپر پابندی کیوں نہ لگا دی جائے؟ آپ کو ایک سیلری اچھی خاصی دی جاتی ہے جس میں آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں بلکہ زیادہ اس سے اچھا گزارا کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی یعنی چھاؤنیاں جو ہے وہ صاف ستھری، وہاں پہ خالص خوراک، اور میرے جو بیچارے غریب اپنی محنت سے کماتے ہیں، اپنی خون پسینے سے کماتے ہیں، ان اور شام کو وہ 1 کلو دودھ بھی اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ ارینج نہیں کر سکتے، اور جب اگر وہ لے کے بھی آتے ہیں تو اس میں بھی پانی ملا ہوا ہوتا ہے، اور کتنی جگہ پہ ملتا ہے یہ آپ چھوڑ دیں، پانی چلیں چھوڑیں، پتہ نہیں اور کیا چیزیں ملی ہوتی ہیں، آپ کے بچوں کو تو ایسی چیز کوئی نہیں ملتی، آپ کے بچے تو چنگچی کے اوپر سفر نہیں کرتے۔ تو بات سمپل سی ہے کہ آپ اگر سائڈ پہ ہوں گے، اب قوم جاگ چکی ہے، میں یہ لکھ کر دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں کہ آپ 2-3 سال تو بہت دور کی بات ہے، آپ سال بھی شاید سروائیو نہ کر سکیں، وہ کچھ ہو اس ملک میں جو آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو، سال چلیں گھسیٹ کے آپ نکال جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو میں پہلے اپنا اس پہ بھی شرمندہ ہوں جو ہم نے ایف ایس سی ایف اے وغیرہ وہ پڑھایا چلے، اس سے ایف اے ایف ایس سی اور اس سے پہلے سارے کا سارا رٹا، کیوں؟ کیونکہ بچے کو جب کنسیپچول سٹڈیز دی جائیں گی، جو کہ مشرف نے جس کو بنایا تھا لیکن جرت نہیں وہ کر سکا اس کو امپلیمنٹیشن کروانے کی، ایک فوجی آمر ہونے کے باوجود، ایک صدر ہونے کے باوجود، لیکن مرد کلندر عمران خان نے آتے ہی وہ کام کیا، اور آپ آئین بنانے سے پہلے قائد اعظم کی اقبال کی کتاب کھول لیتے کہ اقبال نے کہا کہ جو ہے جو انڈیا ہے وہاں دو طرح کے نظام تعلیم چلتے ہیں، ہم نے ایک نظام تعلیم لانا ہے، مولویوں کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اپنے اس طریقے سے بنایا، اور ہمارا آج بھی اٹھا لیں، جو شخص اگر کوئی ٹیچر ہے وہ جاننا چاہتا ہے، انشاءاللہ میں لیکچر کسی دن ریکارڈ کرواؤں گا۔ میں ڈاکٹر نعیم ثاقب صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، ان کا بہت زیادہ کام ہے، کنٹیب والوں کے ڈائریکٹر ہیں، ان کی طرف سے اس کام کے اوپر بہت محنت ہم لوگوں نے کی ہے، انہوں نے کی ہے، میں نے کی ہے، لیکن آخر کار جب یہ پتہ چلا کہ آتے ہی رجیم چینج جب ہوا ہے تو پہلے جو نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ آئی تھنک پہلے پہ شاید سیرت النبی کو اڑایا گیا تھا کہ سلیبس سے، اور ساتھ ہی اس کے بعد وہ ون نیشن جو تھا کہ ایک نیشن ون کریکولم ون نیشن، اس کو ختم کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ایسے نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ میں تھوڑا سا ٹائم اور لوں گا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو صرف رٹا لگوایا جاتا ہے، ان کو ایک چیز دے دی جاتی ہے کہ یہ کمپیوٹر ہے، یہ ایسے چیز ہے، ان کو کھول لو، جوڑ لو، یہ وہ کرو، لیکن ان کو ایکٹیویٹیز نہیں کروائی جاتی۔ مثال کے طور پہ ریکٹینگل ہے تو ایک ہی دے دیا جاتا ہے، جو رٹے لگا کے 4 یا 5 ہوں گے ان میں سے آ جاتا ہے۔ آپ ان کو ہر جگہ نیا دیں، انہیں کہ یہ ٹیبل آپ جس پہ پیپر کرنے اس کا نکالیں، وہ سامنے جو بورڈ جائیں اٹھ کے جائے، اس یہ والا رول نمبر اٹھے اور جا کے اس کو بورڈ کا کرے، اس کا کرے، اور وہ لکھ کے پیپر میں ہوں۔ ہمارا یہاں پہ میتھمیٹکس میں ایم اے کیا ہوا بچہ جا کے خود جا کے پیمائش کر کے ایک قالین نہیں خرید سکتا، جبکہ ان پڑھ بندہ جو ہے وہ اپنے استاد سے سیکھ کے وہ کاٹ کے دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کیا چیز ہے، وہاں پہ کنسیپچول لرننگ ہے، جو کہ اسلام نے اس پہ سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور یہ یورپ میں چل رہی ہے، اور یہاں امریکہ میں کنسیپچول، کیوں جاپان والوں نے کہا تھا کہ ہم ایک اور جنگ کے لیے تیار ہیں، انہیں معلوم تھا، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ میں پروفیسرز ہوتے ہیں، آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں بغیرت ہوتے ہیں، تو پھر یہ جو حال ملک کا ہو رہا ہے یہ حال ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ۔ یہ درس و تدریس، اور میرا دل پہلے زیادہ تھا کہ دین کی چیزیں اپلوڈ کروں، وہ بھی انشاءاللہ کروں گا، اب میں اپنا پروگرام جو ہے وہ بھی کیا کروں گا، تاکہ آپ کو ان چیزوں سے جن سے میری قوم، میرے بچوں کو اگنور کر کے اس
بڑے لوگوں نے جو مافیا ہے انہوں نے چند صرف اپنے فائدے کے لیے ان کو کیپچر کیے رکھا، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی بہت سے ٹاپکس پہ باتیں ہوں گی، صحت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، کیسے زندگی گزارنی ہے، محبت کیا چیز ہے، اصل محبت کیا، اللہ سے محبت کیا، تو بہت سے ٹاپک ہیں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ علم کو پھیلانا بھی عین عبادت ہے۔ اور میرا آپ سے یہ کہہ لیں کہ گزارش بھی ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بھیجیں اور یہ ویڈیو شیئر کریں، اور جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے زیادہ یہ دین و دنیا اسی لیے رکھا ہے کہ دین کی اچھی باتیں اور دنیا کی اچھی باتیں، دنیا بھی اپنے دین کے مطابق انشاءاللہ تعالی، اور چیزیں ہوں گی، بہت سارا کریٹیسزم بھی ہوگا، بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کو اچھی لگیں گی، بہت ساری بری لگیں گی، لیکن گالیوں کا کلچر ہم نے نہیں اپنانا، بس سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکشن۔ اور میں بھی کرتا رہا ہوں پہلے ویڈیو، میں معافی چاہتا ہوں تمام لوگوں سے جن کو میں نے برا بھلا کہا ویڈیوز میں، تو انشاءاللہ برا بھلا تو کہوں گا لیکن ابیوزو لینگویج سے انشاءاللہ پرہیز کیا جائے گا۔ سلامت رہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا ہر اسٹوڈنٹ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو جو ہے بڑھائے گا، تاکہ اس سے ہمیں ڈبل فائدہ ہو کہ ہم انشاءاللہ جتنی غربت ہے ملک میں انشاءاللہ اس لیے بھی چلا رہا ہوں، اب اس چینل کو میں نے بڑھانا ہے کہ اس سے کمائی سنائے بہت ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں نے غریبوں کو، بلکہ اللہ کے ساتھ ایک یعنی کہہ لیں کہ یہ میرا بزنس بھی ہو سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اس کے ذریعے، تو میں اس کو لوگوں کے درمیان میں ایک حصہ آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں گا کہ اتنا حصہ غریبوں میں اس تنظیم کے ذریعے، خود وہاں جا کے، کیونکہ اس کے بغیر اب ہمارا ملک نہیں چل سکتا، انہوں نے وہاں تک لا کے کھڑا کر دیا کہ غریبوں کو سپورٹ کرنا پڑے گا، لیکن کیسے کرنا ہے، انہیں مافیا سے آزاد کروانا ہے، اس پہ بھی پروگرام ہوگا کہ یہ فقیر جو گاڑیوں کے پاس آپ دے کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، یہ مافیا ہے، اس کو پکڑنا ہے انشاءاللہ ایک دن ہم نے۔ تھینک یو ویری مچ، جیتے رہیں۔